السلام علیکم۔ آج کی کچھ ہیڈ لائنز کے ساتھ آج کے کچھ اخبارات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے CNN پہ امریکہ نے جو ہے وہ ٹریول ریسٹرکشنز کی ہیں ان لوگوں پہ جو کہ برازیل سے ہو کے آ رہے ہیں پچھلے آخری 14 دنوں میں۔ اگر وہ برازیل گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ برازیل میں کافی کیسز نکل رہے ہیں، لیکن کیسز تو دنیا میں مثلاً یورپ میں بہت کیسز ہیں، UK میں بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں، اور ابھی چلی میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کیونکہ جو کافی لاک ڈاؤن بعض کنٹری نے نہیں کیا، اور بہت زیادہ کچھ ملکوں نے جو ہے وہ کافی آسانیاں جو ہیں وہ کی، اور وزٹرز کو آنے جانے کو بہت زیادہ الاؤ کرنے کی کوشش کی۔ تو پینڈیمک تو پھر کافی صحیح سے پھر خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ تو اس کی کوئی بہت صحیح پالیسی تو نظر نہیں آتی ہے کہ آپ اس پینڈیمک میں کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ چاہتا ہے کہ جی تمام چیزیں کھلی رہیں اور بزنس ایز یوزول بھی چلتا رہے اور لوگ ادھر ادھر جاتے رہیں، اور تو اس طرح سے دو طرح کی پالیسی کے ساتھ تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ برازیل کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو بین کر دے کے کیا فائدہ ہوگا، خیر وہ اس کو خود ہی پتہ ہوگا، لیکن ہمیں تو خیر سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ والی بات الگ سے۔ ابھی کورونا کی وجہ سے برازیل کے انڈیجینس پیپل جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں مر رہے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، یعنی اب برازیل اس کو نہیں ہینڈل کر رہا، اس کا صدر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہے اس چیز کو، لیکن برازیل پہ ایک ٹریول بین وہاں کے آنے لوگوں پہ لگا کے یہ جو تصویر اب آپ دیکھیں، یہ امریکن جو ہیں یہ چھٹی والے دن انہوں نے میموریل ڈے پہ بیچ وغیرہ کا رخ کیا۔ دیکھ تو ویسے ہی یعنی وہ تو روزانہ بہت ساری جگہوں میں تو ورک فرام ہوم ٹائپ کی چیز ہی چل رہی ہے، تو آپ ٹھیک ہے کہ ورک فرام ہوم چھٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کو ورک کرنا ہوتا ہے اپنے گھر سے، لیکن اب اس میں بیچ میں ایک میموریل ڈے یعنی ویکینڈس تو آ رہے ہیں مثلاً، تو اچھا کوئی یہاں پہ جیسا تصویروں میں اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی SOP فالو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ بڑے نارمل انداز میں نظر آ رہے ہیں بیچ میں۔ تو اب وہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ یہ جو آپ جب اس طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بھی وائرس ہے جو کہ کورونا کی طرح کا ہے، جو کہ بہت زیادہ انفیکشس ہے، اس کا پھیل جانا تو خیر بہت ہی آسان سی بات ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ دینا اور لوگوں کو انفورس نہ کرنا کہ جی اگر آپ نے ٹھیک ہے، اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ باہر نکلیں، لیکن یہ SOPs فالو کریں، یہ پریکاشنز فالو کریں۔ تو جیسے اب یہ برطانیہ میں اب اس نے جو ہے وہ اپنے چیف ایڈوائزر جس نے لاک ڈاؤن کو بریچ کیا تھا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ گورنمنٹ لیول پہ یا ہائر لیول پہ سنجیدگی بالکل بھی نہیں دکھا رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکومت چلانا کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ جب تک آپ اوپر کے لیول پہ کوئی سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو آپ اگر یہ لوگ اپنے نیچے عوام سے کوئی بات کہیں گے بھی کہ جی آپ SOP فالو کریں، تو عوام تو فوراً کہے گی کہ جی آپ خود کوئی SOP فالو کرتے نہیں ہیں، تو ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے SOP فالو کر دیں۔ تو اس لیے ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ جو لوگ اوپر کے لیول پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا چیزوں کو اپنے ٹھیک کریں۔ اب جیسے یہ ایک خبر ہے ساتھ کے 2 ہیئر اسٹائلسٹ نے جو ہے وہ 140 لوگوں کو تقریباً کورونا وائرس پھیلا دیا۔ تو اب بات وہی والی ہے کہ اگر آپ نے مثلاً ہیئر اسٹائلسٹ کی دکانیں بھی کھلوانی ہیں، آپ نے بزنس بھی کروانا ہے، لوگ SOP بھی نہیں پراپرلی فالو کر رہے ہیں، تو پھر تو صرف اس خبر کو لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اوپر سے یعنی کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ جو حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان کی کیا پالیسی ہے، وہ کس طرح سے چیزیں چلانا چاہتے ہیں، تو پھر نیچے سے یہ چھوٹی چھوٹی خبریں دینا کہ جی اس حجام کی دکان کی وجہ سے 140 لوگوں کو ہو گیا، تو یہ جو اتنے سارے لوگ بیچ پہ پھر رہے ہیں اس کی وجہ سے یعنی کیا ہوا ہے، اس کی تو نہیں کوئی اتنے آرام سے یہاں سے تو کوئی نمبر نہیں نکالے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ
جو ہے وہ کوئی SOP فالو نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں پھر کسی چھوٹی سی چیز کو پن پوائنٹ کرنے کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چائنا نے جو ہے وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نئے لاء کے خلاف، ان کو اوپر ٹیئر گیس فائر کی۔ کل جو ہے وہ چائنا دکھا رہا تھا کہ جی ہم تو بڑے لوگ تو وہاں پہ بڑے خوشی سے جو ہے وہ اس نئے لاء کے حق میں جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں، اور تو اگر لوگ خوشی سے سائن کر رہے تھے تو پھر یہ کیا، یعنی پھر یہ کون لوگ ہیں جو کہ آگے ہیں؟ تو چائنا تو خیر چائنا کا تو کی تو پالیسی ویسے بڑی کلیئر ہوتی ہے۔ چائنا جو چاہتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ اس کی طرف چلا بھی جائے گا۔ ابھی نیو یارک ٹائم جو ہے وہ جو 1 لاکھ لوگ کے، اب US ڈیتھ جو ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہونے والی ہیں، انہوں نے 1,000 لوگوں کے نام جو ہیں وہ شائع کیے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، وہ 1,000 لوگوں کے نام شائع کرنے سے کیا ہوگا؟ جو مر گیا بیچارہ وہ تو مر گیا، وہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے۔ اوپر جو ہے وہ اپنے اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور نیچے اب آپ مرنے والے لوگوں کو رو رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو ٹھیک ہے، روتے رہیں، ایسے صرف رونے کا تو اب ایسی تصویریں ڈالنا، لوگوں کو یہ دکھانا کہ جی آپ پچھلے سال اتنے مزے کیا کرتے تھے، تو پھر لوگوں کو کیسے آپ روکیں گے؟ کیسے آپ لوگوں کو کیا ریزنز دے رہے ہیں ان کے گھر میں روکنے کی، اور ان کو کیا سہولیات دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں؟ ابھی یہاں پہ بھی دیکھیں تو کوئی خاص نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی SOP جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے۔ لوگ بہت ہی آرام سے جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ BBC پہ چلتے ہیں۔ BBC نے اپنے پریزیڈنٹ PM کی خبر تو لگا دی ہے کہ وہ نہیں، وہ اس کی بیک پہ ہے، یعنی PM جو ہے وہ اپنے چیف کی بیک پہ کھڑا ہے، اور وہ نہیں اس کے خلاف کوئی بات کرنے دے رہا ہے لوگوں کو۔ اسرائیل میں نیتنیاہو کے اوپر کرپشن کا کیس جو ہے وہ چل پڑا ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں بھی اسرائیل کیا کرتا ہے۔ نیتنیاہو نے تو بہت زیادہ اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو وہ اتنے آرام سے تو اس کو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے، لیکن دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کوئی قانون پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ چائنا کہہ رہا ہے کہ وہ وائرس کے اوپر US وائرس کے اوپر کانسپریسیز بند کر دے، تو US وائرس پہ کانسپریسیز کیوں بند کرتے؟ ان کو تو اور کوئی کام ابھی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ ان سے جب وائرس کنٹین ہی نہیں ہو رہا ہے تو وہ کانسپریسی کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ خیر وائرس اگر ان سے کنٹین ہو جاتا تو بھی وہ کانسپریسیز ہی کرتے، اس صورت میں ان کو زیادہ وقت مل جاتا کانسپریسیز کرنے کا۔ ہم جو ہے وہ اپنے فرینڈس کو کب دوبارہ حق کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو تھوڑا سا صبر کریں، یعنی ایک چل رہی ہے ایک مشکل چیز، تو جب تک وہ چل رہی ہے تب تک صبر کرنا سیکھیں، یا پھر اس طرح سے SOPs بنائیں، وہ فالو کریں۔ خاص طور پہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جوان آدمی کا تو بچنے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، عمر والے لوگوں کا تو ریٹ بہت کم ہے، یعنی اب ملنا بڑا ضروری ہے، لیکن کسی کی جان چلی جائے ملنے سے۔ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 1150 لوگ اب تک مر چکے ہیں۔ اسپین میں لگاتار 8ویں دن یومیہ موتی تعداد 100 سے کم ہے۔ 100 سے کم تو چلیں اگر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رک کی طرف گئے ہے۔ چائنا نے تو تقریباً نئے کیسز ہی کو 0 کے قریب وہ لے گئے ہیں۔ تو چائنا پہ چلتے ہیں۔ پیپلز فرسٹ پالیسی کے پیچھے چائنا لگا ہوا ہے 3-4 دن سے۔ اب وہ پتہ نہیں پیپل فرسٹ کا ہانگ کانگ کے لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یعنی ہانگ کانگ کے لوگوں کو چائنا پیپل مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا ہے۔ تو UK میں جو ہے وہ 36,000 سے زیادہ ٹول چلا گیا ہے لوگوں کی اموات کا۔
چائنا جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پہ کوئی نئی شو نہیں کر رہا ہے، کوئی نئی کورونا کی کیسز، لیکن ابھی بھی یہ تھوڑا سا ڈر ہے کہ خیر چائنا نے تو اپنی چیزیں کافی اسٹرکٹ کی ہوتی ہیں، اس لیے چائنا کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں آبادی بھی چائنا کی بہت بڑی ہے اور وہاں دوبارہ کوئی آؤٹ بریک ہونے کے چانس تو ہیں، لیکن کنٹرول انہوں نے اپنی طرف سے کافی سخت قسم کا کیا ہوا ہے۔ تو اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ جی مزدور جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، بچوں کو بچپن سے ہی بتایا جائے کہ کس طرح سے یعنی ہر طرح کا کام کرنا جو ہے اس میں کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہی تو ساری دنیا جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور الجزیرہ کہتا ہے کہ جی دلی میں کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اینڈ آف رمضان عید سیلیبریشن جو ہے وہ سارے مسلم ملکوں میں ہے، اور ہمیں تو بڑا ڈر ہے کہ عید سیلیبریشنز کے بعد اب کوئی سیکنڈ ویو آف پینڈیمک نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ہم نے بھی محسوس کیا کہ عید کی وجہ سے لوگوں کو جتنا بھی آپ روکیں، لیکن آپ ایک فیسٹیول ہے، فیسٹیول میں تو لوگوں کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ یورپین کنٹریز یا یو ایس یہ جو ہیں وہ صرف سمر کی وجہ سے سمر میں اپنے لوگوں کو روک نہیں پا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پارک اور بیچز میں بالکل ہی گھسے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ایک بیچ کی تصویر ہے، تو کوئی ایس او پی، کوئی لوگوں کے اندر کوئی ڈسٹینسنگ، کوئی کورنگ، کچھ بھی نہیں، یعنی ٹھیک ہے پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جیسے کہ میں اپنی ہر اس میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کریں، لائف انجوائے کریں، لیکن پھر جب بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں تو پھر اس پہ رونے کی بھی ضرورت پھر نہیں ہے نا، یعنی وہ تو آپ نے ایک طرح سے ایک چیز کو الاؤ کیا نا، آپ نے کہا کہ جی ہم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، انہی ملکوں میں پھر اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کو ابھی تک وائرس کو وہ کانسپریسی تھیوری سے زیادہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وائرس جو ہے وہ اگر کانسپریسی تھیوری ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو لوگ مر رہے ہیں پھر ان کی تعداد، ان کے نام شائع کرنا اور ان کو بیٹھ کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو وائرس پہ یقین ہی نہیں ہے، وائرس پہ یقین نہیں ہے تو بس یقین مت کریں، پھر اپنی زندگی گزاریں بڑے مزے سے۔ تو امید ہے کہ یہ آج کی کچھ خبروں پہ کمنٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور کرونا جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کچھ لوگوں کو، 2 لوگوں کی تصویر یہاں لگی ہوئی ہے جن کو سمجھنا چاہیے، اور باقی چائنا میں پیپل فرسٹ ہو رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کن لوگوں پہ وہ ٹیئر گیس بھی پھینک رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو یہ چائنا کی بھی ماشاءاللہ جو پالیسی ہے وہ اپنی طرح سے کہ جو ان کی مین جو پالیسی ہوتی ہے اوپر سے کہ جی ہم نے مثلا ہانگ کانگ کو اپنے مین لینڈ سے ملانا ہے، تو ساتھ وہ پیپل فرسٹ کا ایک ڈھنڈورا بھی پیٹ رہے ہیں، لیکن اپنی وہ مین پالیسی کو ہی انہوں نے فالو کیا ہوا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ کل کی ہیڈنگز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔